یہاں پہ دانیال خان ہے بھائی. ہیلو. ہلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہو بھائی آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی. کیا بات کریں گے آپ؟ اچھا سر، میرا مائنڈ میں تو کوشچن بہت ہوتا ہے، لیکن جب میں آتا ہوں تو پھر بھول جاتا ہوں. لکھا کریں نا اچھا کوشچن میں، لکھ لیا کریں. ہاں، نیکسٹ ٹائم میں کوشچن لکھ لکھ لوں لیا گا، کیونکہ میرا پورا ویک میرا مائنڈ میں چلتا رہتا ہے. آج میرا آف ہے تو میں سوچا میں بات کروں گا، تو ابھی جب میں آتا ہوں مائک پر پھر میں بھول جاتا ہوں، تو نیکسٹ ٹائم میں لکھوں گا. چلیں کوئی بات نہیں. اور کیا بات کریں گے؟ کوئی اور بات ہے ایسے؟ جی جی جی، ایک کوشچن ہے میرا. لائک میں بہت آپ کا ویڈیو دیکھا، بہت فوکس کیا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی مطلب سیٹسفیکشن نہیں ملا. لائک ابھی تک میں پہلا کال پہ آیا تھا، آپ کو وہ یاد ہے نا؟ نہیں مجھے نہیں یاد. اچھا، میرا یہ آئی تھنک سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم ہے. تو اس میں نے آپ کو بولا تھا کہ مطلب مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں ایسا کچھ سوچتا نہیں ہوں، مطلب ایسا سوچ نہیں سکتا. ایسا کوشچن میں نے کیا تھا. اچھا، تو ابھی مطلب میں بہت کافی پہلے سے مطلب ابھی بہت اچھا ہو گیا، لیکن میرا ابھی بھی مائنڈ میں کوشچنس ہے بہت سارے. دیکھو، میں اگر کوئی کام کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں ابھی دین اسلام کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ ماننا ہے، اور میں بہت مطلب بتانا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو بات میں بتاؤں گا تو اس سے مطلب وہ اسلام میں ہے کہ وہ بات نہیں بتانا چاہیے. جو تم اچھا کام کرتے ہو ورنہ تم کو اس کا ثواب نہیں ملے گا یا کم ہو جائے گا، ایسا بتاتا ہے. لیکن ادھر بتانا چاہیے کیونکہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں فار ایگزامپل میرے پاس کسی کا، میں آن لائن ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں. تو فار ایگزامپل کبھی کبھی لوگ پیسہ بیچتے ہیں میرے کو، پھر آرڈر مطلب کینسل ہو جاتا ہے اور اس کو مطلب کرپٹو کرنسی نہیں جاتا اور میرے پاس پیسے آ جاتا ہے. تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، مطلب اس کو کینسل کر سکتا ہوں، بلاک بھی کر سکتا ہوں، یا مطلب کچھ نہ کچھ اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. لیکن جو ڈر ہوتا ہے نا اندر اللہ سے، تو وہ مجھے روکتا ہے. اور جو نئے لڑکے آتے ہیں ٹریڈنگ میں، تو ان کے ساتھ تو اسکیم کرنا بہت سارا ایزی ہوتا ہے نا. تو ایک بیچارہ لڑکا تھا، تو وہ میرے کو مطلب پیسہ بیچ دیا، اور تقریباً پاکستانی 2 لاکھ روپے تھے. تو وہ پیسہ بیچ دیا، لیکن اس کو وہ آرڈر کمپلیٹ کرنا نہیں آتا تھا. تو آرڈر ٹائمنگ ختم ہو گیا، آرڈر کینسل ہو گیا، اور ایسا ہی چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو مطلب اگر دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو مطلب رپورٹ کرنا بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تو چھوڑ دیتا. مطلب کوئی ڈر نہیں ہوگا مطلب اللہ سے یا ایسا کچھ ہو تو چھوڑو. وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، میں دوسرا کنٹری میں ہوں، تو چھوڑو، ہلی بلی کرو اور اپنا پیسہ کماؤ، ایسا. لیکن جو اندر کا جو اللہ سے ڈر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے رپورٹ کیا اپلیکیشن کو کہ اس بندے نے میرے کو پیسہ بھیجا ہے لیکن اس کو آرڈر کمپلیٹ نہیں کرنا آتا. جو کائنڈلی جو کرپٹو ہے اس کو اکاؤنٹ میں بھیج دو. تو وہ ایسا میں نے وہ سولو کیا. تو آپ کے خیال میں اگر کوئی ریلیجن کو فالو نہیں کرتا اور ایسا کچھ ڈر نہیں ہوتا، تو وہ ایسا کچھ اچھا کام کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا یار؟ میں نہیں کرتا. میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ اچھا، فراڈ کیا ابھی تک. موقع تو مجھے بھی مل سکتا ہے، مگر میں نے تو نہیں کیا کبھی کسی کے ساتھ. مطلب میں یہ مانتا ہوں نا، اگر میرا دل میں سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو شاید میں نہ کروں، کیونکہ میرا دل میں صرف ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ مطلب میرے سے پوچھا جائے گا. اگر یہ ڈر میرے دل سے ختم ہو جائے تو شاید میں اچھا کام نہ کروں کسی کے ساتھ. میں یہ سوچتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے ڈر کے بغیر یا اللہ کے ڈر کے بغیر انسان اچھا نہیں ہو سکتا؟ یہ امپاسبل ہے کیا؟ بتائیں مجھے. امپاسبل تو نہیں ہے، لیکن دیکھو اگر آپ کو پھر کچھ اگر اچھا چانس امپاسبل نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 100% پاسبل ہے. میں تو ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ایسے ہی ہیں، جو کہ خدا کو نہیں مانتے بلکہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ایماندار ہیں. میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں بھائی. میں پاکستان میں جب جاب کرتا تھا تو بھائی اچھا میں تو ایتھیسٹ تھا، تو میں نے تو اپنی جاب ہمیشہ ایمانداری سے کرتا تھا. وہ مسلمان ہوتے تھے جو بے ایمانی کر رہے دیکھو، ہوتے تھے. وہ ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے نا، آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، وہ مطلب. نہیں تو لیکن رولز اینڈ ایسا بھائی کوئی ایک چانس نہیں منٹ، ہوتا. وہ چندہ میرے سنو نا دھیان سے. ایک تو آپ دنیا میں ایک ہی سمجھ رہے ہو کہ صرف ایک ہی رخ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. جی بھائی جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ
کام میں بھی جب آپ اپنی جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بے ایمانی کر سکتے ہیں. میں نے تو پھر بھی نہیں کی, کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا, پھر بھی نہیں کی, تو بھائی کیوں نہیں کی پھر؟ اب آپ بتائیں نا, آپ کا خدا کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا, تو میں تو خدا کے بغیر گزارا کر کے کیا ایمانداری کر کے آیا ہوں زندگی میں. میں نے تو کسی کے ساتھ اگر کوئی بے ایمانی. میرا یہ ماننا ہے اگر میرے دل سے خدا کا ڈر ختم ہو جائے تو مطلب میں کبھی کبھی اتنا تنگ ہو جاتا ہوں تاکہ میں یار پھر آپ سوسائڈ کروں. مسلمان ہی رہے نا یار, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ ایتھیسٹ بنے؟ آپ رہے مسلمان, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اسلام نہیں روک نہیں رکھا ہے میں اور صرف اسلام جب اپنا نکل بات جائے گا, نہیں نہیں کر رہا نا بات سر. سنو نا دھیان سے یار, ایک تو آپ کاٹنے کیوں لگ جاتے ہو؟ جی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف خدا نہیں روک کے رکھا ہے آپ کو, اور آپ نے اس کے بغیر کو بہت برے کام کرنے تھے, تو پھر ٹھیک ہے مسلمان رہے یار, آپ مسلمان ہی رہے تو اچھا ہے. اور دوسری نہیں بات نہیں یہ ہے یہ کہ تو آپ دیکھیں, نہیں ایک منٹ, آپ یہ بات سوچنے سے میں ناکام کیوں ہیں کہ انسان اگر مذہب چھوڑ بھی دے تو وہ اچھے کام کر سکتا ہے. مجھے تو یہ بات سمجھائیں آپ پہلے, کیونکہ مجھے تو یہ جو بات کوئی مشکل نہیں لگ رہی. اندر میرے تو سامنے لوگ ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ہے بھی نہیں ہے, اور آپ اپنی بات پہ اتنے پکے ہیں, اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں, اور مگر آپ پھر بھی نہیں مان رہے. سر میں تو مجھے اپنا تو بات آپ کی نہیں کر بات رہا کی نا. ریزن سمجھ نہیں آ رہی. مجھے تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا ایک تعصب ہو سکتا ہے کہ جس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے بغیر لوگ اچھے کام نہیں کر سکتے. نہیں سر میں نظر کوشچن تو کیا مجھے آپ تو آ سے. رہا ہے نظر کے ہر طرف سے بھائی لوگ اچھے کام کرتے ہیں مذہب کے بغیر. میں نے تو دیکھا ہے ایتھیسٹ جو ہے میرے آس پاس, جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو دنیا کے ایماندار ترین لوگ ہیں, اور میں صرف پاکستانی ایتھیسٹ کو نہیں جانتا, میں بڑے ملکوں کے ایتھیسٹ کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے سر میں آپ نے بولا نا کہ آپ نہ بنو, میں صرف اپنا بات نہیں کر رہا نا, میں پورا انسانیت کا بات کر رہا ہوں نا. اگر پورا مسئلہ انسانیت یہ ہے کہ کا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف لیک آف امیجنیشن ہے. کیسے؟ مجھے آپ بتائیں, لوگ پاکستان میں بے ایمانی زیادہ کرتے ہیں کہ ناروے میں؟ سر ناروے میں جو رولز ہے وہ سخت ہے, اسی لیے ادھر نہیں کر سکتا. یہ پاکستان آپ میں کا لوگ صرف ایکسکیوز ہے میرے بھائی کہ رولز کی وجہ سے کرتے ہیں صرف ایسے. سر اور کیا ہو سکتے پاکستان ہیں رولز؟ لوگوں کی تربیت اچھی کی جاتی ہے, لوگوں کو سکھایا جاتا ہے, ایک کلچر بنایا جاتا ہے ایمانداری کا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایمانداری کلچر نہیں ہوتی؟ بتائیں مجھے, پاکستان سے باہر رہتے ہو نا, مجھے بتاؤ کیا ان کے کلچر میں یہ شامل نہیں ہے کہ انسان کو سچا اور ایماندار ہونا چاہیے؟ کیوں ہے؟ بتائیں نا آپ, ملک باہر کے ملک رہتے ہو نا, جی دنیا میں لوگوں کا کلچر ہے سچ اور ایمانداری. ٹھیک ہے, اس کا مذہب اچھا. سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سچ اور ایمانداری لوگوں کا کلچر ہے. دیکھو سر یہ جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے ایمانداری, لوگوں کی نیچر ہے یہ, اور ان کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے. ان کلچرز میں ان سوسائٹیز میں یہ کلچر ہے کہ جھوٹے کو اور بے ایمان کو برا سمجھا جاتا ہے, اچھا مذہب ہو یا نہ ہو. اچھا تو رولز اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, رول تو بھائی دنیا ساری میں ہر جگہ رول ہوتے ہیں, رول توڑنے والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو آپ اچھا کیوں سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف اور صرف آپ سمجھ رہے ہو کہ دوسرے لوگوں کی اچھائی جو ہے وہ رول کی وجہ سے, اور آپ نے جو ایک تھوڑا سا احسان خدا پہ کیا وہ آپ کے مذہب کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو سر یہ میں تو مسئلہ یہ ہے یہ کہ 100% ایک یہ بات ہے نا, سمجھتا ہوں. نہیں تو بات یہ میرا ہے کہ آپ غلط سمجھتے ہو نا. سر اپنی سوچ میں کو ایوالو تو کرائیں نا, اپنی امیجنیشن میں تھوڑا اضافہ تو کریں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں صرف دنیا میں وہی بات ٹھیک ہے, سر اس کے بارے میں اور نے وہ آپ کا بہت بلیف سوچا ہے. ہے. اس کے بارے میں نے بہت سوچا, اگر یہی ایک ڈر ختم ہو گیا نا تو میں شاید نہیں کرتا اچھا کام. اگر یہ ایک ڈر ختم ہو گیا اور میں فری ہو یار گیا. آپ نہ کرو نا, مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ اچھے انسان نہیں بننا چاہ رہے نا. اچھا انسان اگر کوئی ہوتا ہے نا تو اسے اسلام نہ روک سکتا نہ آمادہ کر سکتا. سر یہ ریلیجن مطلب نہیں سکھاتا کہ اچھے کام کرو برے کام مت کرو, یہ تو بھائی مجھے سب ایک بات ریلیجن. بتائیں کہ ریلیجن تو آپ کو ریپ کرنا بھی سکھاتا ہے نا, سر اسلام تو کدھر سکھاتا ہے. سکھایا میرے کو ریپ کرنا؟ سکھاتا ہے نا یار, مجھے بتائیں نا, حضرت محمد جب جہاد پہ جاتے تھے تو جو لونڈیاں ملتی تھی ان کے ساتھ جو سیکس ہوتا تھا وہ ریپ بھی ہوتا تھا نا. یہ اسلام سکھاتا سر ہے اور وہ حلال ہے. اس سیکس کو کرنے والے جنت میں جائیں گے, بلکہ وہ لونڈیاں انہیں جنت میں واپس بھی مل جائیں گی. سر اس کا میں نے پورا پوچھا ہے, وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی لڑکی کو مطلب زبردستی پکڑ کے اور کرتے تھے. وہ جب جنگ دوسرا پارٹی جو ہے جنگ ہار جاتے تھے تو وہ جو رہتے تھے تو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ان کو رکھتے تھے, ان کو کھلاتے تھے, ان کو پلاتے تھے, ان کو مطلب اچھا گھر تو دیتے چلیں مجھے تھے. پھر ایک بات بتائیں, یہ تو مجھے ایک بات بتائیں, پروپیگنڈا جب ہو گیا نا. چنگیز خان آتا تھا, چنگیز خان جب آتا تھا, ٹھیک ہے,
تو چنگیز خان جب لوگوں کی عورتوں کو لونڈیاں بناتا تھا تو وہ بھی ہیلپ کرنے کے لیے بناتا تھا کیا؟ چنگیز خان کو مجھے نہیں پتا کیا کرتا تھا اس کے بارے میں. مجھے چنگیز خان گیا بغداد میں جا کے اس نے سارے مرد قتل کیے، عورتوں کو لونڈیاں بنایا، تو کیا ان کی مدد کرنے کے لیے بنا رہا تھا؟ اس کے ہسٹری میں میرے کو نہیں پتا سر. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ بغداد گیا خلیفہ معتصم کے دور میں، اس نے جا کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اپنے فوجیوں کو بغداد کی جتنی شہزادیاں تھیں محلوں میں وہ تک دے دی اپنے فوجیوں کو، اور ان کے ریپ کر رہے تھے وہ. تو کیا ان کا فائدہ کرنے کے لیے ان پہ لونڈیاں بنا رہے تھے وہ؟ یہ سر یہی سر اسی لیے میں کچھ نہیں بول سکتا کہ اس کے بارے میں مجھے نہیں کیوں پتا. نہیں بول سکتے یار آپ دیکھیں، ایک طرف آپ اتنی، میری بات سنو نا میاں، کاٹو نہیں مجھے، دھیان سے سنو، اور بات کا جواب دینے کی تھوڑی سی ہمت پیدا کریں. ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ آپ کا، کہ آپ اسلام کے معاملے میں جو وہ لونڈیاں بناتے تھے ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ فائدے کے لیے بناتے تھے، اور جب میں نے آپ کو اس بات کے اوپر پکڑا ہے تو اب اتنی آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اب آپ چنگیز خان کو برا کہہ دیں. جی بولیے. تو بات یہ ہے کہ بھائی جو کام چنگیز خان کرتا تھا نا، کہ لونڈیاں بنا کے ان کے ریپ کرتا تھا، وہی کام اسلامی فوجیں بھی کرتی تھی، حضرت محمد نے خود کرائی ہیں. تو آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہو اور اس کو برا کہہ رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ریپ کیا جاتا تھا عورت کی ہیلپ کرنے کے لیے. مجھے بتائیں آج کون سی عورت کا ریپ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا جاتا؟ بتائیے سر. ریپ نہیں کیا کرتا تھا. ریپ تو کہیں نہیں لکھا چلے ہے کہ لونڈی سے کیا پہلے اجازت مانگی جاتی تھی کہ اب میں تمہاری ٹانگوں کے درمیان میں آ کے کچھ کر لوں؟ نہیں سر، وہ صرف رکھتے تھے ان کے بچوں کو اور عورتوں کو، ان کو عزت کرتے تھے سر. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اچھا ریپ کیا کرتے عزت تھے. کرتے تھے؟ او بھیا آپ مجھے بتائیں عزت وہ کیا کرتے مارنا تھے؟ نہیں چاہتے تھے نا. تو کیا عزت کرتے تھے؟ عزت کیا کرتے تھے لونڈی کو؟ یہی عزت یہ کیا تو کہ بتائیں. اس کو مارا نہیں، اس کے بچوں کو مارا نہیں، اس کو کھلایا اور پلایا، اس کو مجھے رکھا. آپ یہ بتائیں کہ حدیثیں تو یہ بتاتی ہیں کہ لونڈیوں سے رسول اللہ نے خود بھی سیکس کیا ہے، حضرت علی نے بھی کیا ہے، حضرت سر عمر نے کون بھی سی کیا ہے. حدیث میں ایسا نہیں بتا حدیث سکتا کون سے؟ حدیثیں بے شمار ہیں ایسی. اچھا سر، یہ چنگیز خان صحیح کون تھا؟ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں ایسی. اب میں آپ کو ایک سمپل سی حدیث بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ ایک حدیث ہے جو کہ میں نے پچھلی سٹریم میں بھی دکھائی تھی اور میں ہزاروں بار اس چینل پہ دکھا چکا ہوں، کہ بنو مستلق کا ایک قبیلہ تھا. حضرت محمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پہ حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، اور پھر صحابہ ان لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر رہے تھے، اور حضرت محمد کو اس بات کا پتا تھا کہ وہ سیکس کر رہے ہیں، اور حضرت محمد ظاہری بات ہے ان کے حکم سے ہی کر رہے تھے نا وہ. پھر وہ سر حضرت یہ محمد کے کس پاس آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہم اپنا سیمن ان لونڈیوں کے اندر گرائیں یا ان کے باہر گرائیں؟ تو حضرت محمد نے کیا، تم اندر گراؤ، کوئی مسئلہ نہیں، پریگننٹ ہونے دو ان سر کو. یہ کدھر تو مجھے لکھا ہے بتائیں سر؟ کہ یہ عزت کر رہے تھے، ان کی عزت لوٹ کے عزت کر رہے تھے. اس کا پروف کیا ہے؟ یہ لکھا کدھر ہے سر؟ اگر میں یہ ابھی آپ کو حدیث دکھا دوں تو آپ پھر کہیں گے کہ حضرت محمد چنگیز خان ہی تھے؟ کہیں گے کہ نہیں؟ سر مجھے آج نہیں تک مجھے کسی بتائیں تو مولوی صحیح نے نا. نہیں بتایا. دیکھیں مین بات یہ ہے دانیال خان کہ آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں سر، میں آپ اور کو اگر جھوٹا میری نہیں کہہ بات رہا. سچ ہوئی، اگر یہ میری بات سچ ہوئی تو پھر آپ کہیں گے کہ حضرت محمد جو تھے چنگیز خان کے برابر تھے، کیونکہ اب آپ نے میرے پہ الزام لگا دیا نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں جھوٹی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں سر، میں نے بولا کہ مجھے پھر آپ حدیث مانتے ہیں دکھاؤ. کہ جو میں آج بتا رہا تک ہوں وہ بات سچ ہے، یہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے. اس کے بارے میں پھر تحقیق کروں گا سر. آپ بتاؤ گے تو اس کے بارے میں تو پھر چندہ تحقیق کروں میرے کہ اس کا یہی تو میں سٹوری کیا پوچھ ہے. رہا ہوں نا. ابھی میں نے جو اس آپ کا سے بات پوچھی ہے، ابھی جو میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بتائیں. سر میں جو یہ نہیں سمجھا کہ آپ جھوٹ بولے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ سچ بول رہے ہو. اگر آپ مجھے جس طرح آپ لوگ پروف مانگتے ہو، اگر آپ مجھے اگر میں پروف آپ دکھاؤ کو گے تو ابھی حدیث دکھا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بارے میں تحقیق کروں گا. اچھا تحقیق کرو گے؟ کیا تحقیق کرو گے؟ جب میں نے اسکرین پہ دکھا دی تو آپ نے کیا تحقیق اس کے بارے میں کرنی ہے؟ بتائیں مجھے. اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے، ریزن کیا اس ہے، کے پیچھے کیوں ایسا سٹوری تو ہوا. بھائی بخاری میں جب لکھی ہوئی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں. سر جب میں سر سٹوری، ایسا نہیں ہوتا نا. دیکھو اگر ہم کوئی حدیث کو پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کا پیچھے جو سٹوری ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب یار اس حدیث میں کا کون سا، مطلب میں کیا ابھی ہے. آپ کو قرآن کی آیت دکھا دوں گا جس کے اندر لونڈیوں سے سیکس کرنا جائز ہے، تو کیا کر لو گے پھر؟ بتاؤ نا مجھے.
مطلب کیا کر لوں گا؟ میں دیکھوں گا تو یہ میں آپ سچ کو ہے کہہ رہا ہوں جھوٹ نا، ہے. تو پھر مانو گے نا. دیکھو سر، قرآن اور حدیث میں باتیں ایسی ہے جو لکھے ہوئے یار آپ جب پڑھو قرآن میں لونڈی سے پڑھو گے سیکس کرنے کی اجازت ہے نا. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، کیوں جائز ہے. اس لیے جائز ہے کیونکہ حضرت محمد ریپ کو جائز سمجھتے تھے، سمپل سی بات ہے، اس لیے جائز ہے. اور کیا اس میں ہے؟ سر یہ تو جو نان مسلم ہے وہ آپ کو ایسا بتائے گا نا. اگر میں نہیں کسی میں تو مولوی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ کو کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پوری کلیکشن دکھا سکتا ہوں جس میں حضرت محمد نے جگہ جگہ ریپ الاؤ کیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ جگہ جگہ میں آپ کو کئی جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں پہ حضرت محمد نے بخاری میں، سنن نسائی میں، مسلم میں، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو الاؤ کیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ میں ٹھیک ہے. سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، لیکن جو مطلب ابھی کوئی ایسا بولے گا، آپ مطلب مجھے یہ بھی بول سکتے ہو نا کہ قرآن میں آیا ہے کہ زمین گول نہیں، میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اتنی دیر سے اصل میں بات جو سچی ہے نا اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اور صرف. سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس حدیث کے اندر لکھا ہے، اٹ واز نریٹڈ فرام انس دیٹ میسنجر آف اللہ ہیڈ اے فیمیل سلیو ود whom he had intercourse. ایک لونڈی تھی، آپ کہتے ہو نا کہ وہ عزت سے رکھتے تھے، تو رسول اللہ اتنی عزت سے رکھتے تھے کہ اس کی عزت لوٹا کرتے تھے. ٹھیک ہے، with اللہ had a female، رسول اللہ میسنجر آف اللہ had a female slave with whom he had intercourse، جس کے ساتھ وہ سیکس کیا کرتے تھے. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden to him. تو عائشہ اور افضل رسول اللہ کے پیچھے تب تک پڑی نہیں جب تک رسول اللہ نے اسے اپنے اوپر حرام نہیں قرار دے دیا. Then Allah the mighty and sublime revealed، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، او پروفٹ، اے نبی، why do you forbid for yourself، تم نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں کیا، that which Allah has allowed to you، جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اب نے مجھے آپ حلال یہ بات رکھا ہے بتائیں، تو یہ لونڈی تھی نا، لونڈی حلال تھی نا، رسول اللہ اللہ نے نے حرام حلال کر رکھا لی. ہے. ہاں تو اللہ نے رکھا ہے حلال نا. اللہ نے حلال رکھا تو حلال ہے. تو یعنی اب آپ مان رہے ہو کہ لونڈی کا ریپ جو ہے وہ حلال ہے. مسلم اب کا آپ تو نہیں یہی ایک منٹ بلیو ہے یار، جو اللہ میاں کہتا ہے. جو میں پوچھ رہا ہوں نا وہ جواب دو، ادھر ادھر نہ جاؤ. آپ ویسے ہی نا میرا ٹائم اب ضائع کر رہے ہو، کیونکہ جو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا آپ اس کا جواب نہیں دیتے، بھاگتے ہو ادھر ادھر. تو میاں میں نے آپ اور ہم اس بات پہ کیوں آئے تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اگر اسلام چھوڑ دیا نا تو میں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دینا ہے. یار میں آپ کو آج ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں، آپ نے پیسے واپس کیے تھے اپنے مسلمان بھائی کے، اگر اس کی جگہ کوئی کافر ہوتا نا آپ نے کھا جانے تھے. چپ رہنا آپ، یہی سر، یہی چپ رہنا میاں، آپ چپ، آپ نے کھا جانے تھے کافر کے پیسے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو اسلام نے برائی سے روک رکھا ہے، تو یہ تو برائی رسول اللہ سے بھی اسلام کرا رہا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کرا رہا تھا یہ، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو اللہ میں بلیف ہوگا تو تب بھی انسان برائی کرے گا، اور وہ برائیاں آپ کر رہے ہو. یہاں پہ آپ نے پیسے جس کے واپس دیے تھے نا وہ مسلمان تھا، اگر کوئی نان مسلم ہوتا نا آپ نے کھا جانے تھے، کیونکہ پھر مسئلہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ جس لونڈی کا ریپ کر رہے تھے، عائشہ اور حفصہ چاہتی تھی کہ نہ کریں، مگر اللہ چاہتا تھا کہ کریں. تو اس کا مطلب ہے عائشہ اور حفصہ میں اللہ سے زیادہ عقل تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تو خود چاہ رہا تھا کہ ریپ کریں نا، تو اب آپ اس بات کو کیسے جھٹلائیں گے؟ تو اللہ کراتا ہے برائی، میں نے کہا تھا یہی بات، وہی بات ثابت ہو گئی. سر میں ابھی بولوں. بولیں اب بتائیں، کیا اللہ نے سر برائی نہیں آپ کرائی یہاں پہ؟ سب سے پہلے آپ نے بولا کہ وہ مسلمان کیوں ہوتے تو آپ نے واپس کیے. قسم ہے میں نے نان مسلم جو مطلب ہم دشمن سمجھتے ہیں ان کو، اور وہ بھی انڈیا جیسا ملک میں، اس میں ریفنڈ کیے ہوئے پیسے نان مسلم کو کیوں آیا. اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آپ کافروں کا پیسہ کھاؤ، یہ تو غلط سوچ ہے. تو یار رسول تو کافروں کی عورتیں کھا جاتا تھا، تو آپ رسول سے اچھے ہی ہوئے نا کہ آپ نے نہیں ان کے پیسے کھائے. اتنی تو بات اب مانو نا. نہیں سر، جب جو کافروں کا جو پیسہ کا، اور یہی بہت لمبا آپ سٹوری اس ہے، بات وہ پہ نہیں لڑائی آ کے رہے ہو. دوران. آپ ایک منٹ، جو میں بات کر رہا ہوں نا آپ اس کو کنٹینیوسلی اوائڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ بات سمپل سی ہے. اب آپ نے تو کافروں کے پیسے واپس کر دیے، رسول اللہ تو کافروں کی ہاتھ آئی عورت نہیں سے واپس کرتے، آپ نے کافر کا پیسہ واپس کر دیا. سر رسول آپ اللہ عورت نہیں سے واپس کرتے ہیں.
یہ سامنے ثبوت ہے آپ کے نا. سر آپ اس کا بیچ کا جو ڈفرنس ہے نا وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کا لوٹا ہے وہ ایسا نہیں لوٹا. اگر میں بھی جہاد کروں ٹھیک ہے, اگر میں بھی کسی کے ساتھ لڑوں اور اس کو میں ہراؤں تو اس کا سب کچھ, اس کو مال غنیمت بولتا ہے, وہ جائز ہے ٹھیک ہے لڑائی کے دوران. اور نارملی جب آپ رہو گے چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ انسان ہے, اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو گے. یہی اسلام سکھاتا چلیں یہ بات آپ کی آ گئی. اب مجھے ایک اور بات بتائیں, آج اگر اسرائیل فلسطینی مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنا کے ان کے ریپ کرے تو ٹھیک ہوگا کہ غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. تو جب رسول اللہ کرتے تھے پھر ٹھیک کیسے ہوتا تھا؟ رسول اللہ اور ریپ نہیں, اور ریپ میں نہیں آتا, ریپ نہیں ہے اس تو کو ریپ کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتائیں, ریپ ہوتا کیا بتائیں؟ ریپ وہ ہوتا ہے سر وداؤٹ اینی ریزن, آپ کسی کو بھی پکڑ لو اور اس کے ساتھ سیکس کرو, اس کو ریپ بولتے ہیں. تو بھائی اسرائیل کے پاس بھی ریزن ہے, وہ پکڑ کے اگر ریپ کرے تو پھر ریپ نہیں ہوگا؟ کیا ریزن ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. ان کے پاس ریزن اس کیا ہے؟ کے وہ پاس تو اس کے پاس اتنی ہی ریزن ہے جتنی حضرت محمد کے پاس تھی کہ وہ ان کی دشمن کی عورتیں ہیں. سر وہ مسلم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ کافروں کے بارے میں بولا ہے کہ آپ بھائی یہودیوں کے لیے مسلمان کافر ہیں نا, تو پھر ان کے ریپ وہ بھی کر سکتے ہیں, جائز مانیں گے آپ؟ سر وہ تو ان کے لیے جائز ہے نا, ہمارے لیے تو نہیں ہے, لیکن ان کے لیے تو جائز ہو گیا نا. نہیں تو پھر آپ اس پہ رو کیوں رہے ہیں؟ میں کب رویا؟ اگر وہ اس میں اتنا چلیں دم ٹھیک ہے ہے, کہ وہ ہرائے. مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا جب وہ ان کے ریپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں نے یہ پوچھا. غلط ہے ہمارے لیے. نہیں ان کے لیے بھی غلط ہے, انسانیت کے لیے غلط ہے کہ نہیں؟ انسانیت کے لیے غلط ہے. تو پھر آپ اتنے منافق ہو میرے بھائی کہ حضرت محمد جب انسانیت کے لیے غلط کام کرے, ریپ لو عورتوں کا, تو اس کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, مگر اسرائیل کرے تو غلط کہہ رہے ہو. حکم دیا کہ ان کو رکھو, ان کی عزت کرو, اوے اللہ تمہارا گیا بھاڑ میں, لعنت ہو ایسے اللہ کے اوپر جو کہ اتنی گھٹیا بات کہتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ سر تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ عورتوں کو مارو اور بچوں کو مارو, یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یار آپ اتنے گدھے کیوں ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف مارنا ہی ایک آپشن ہے؟ تو ان کو ایسا چھوڑو, ان کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا نا, ان کو ایسا کیسا چھوڑ سکتے بھیا ہیں؟ وہ کافر کیا آج تھے؟ دنیا ایسے ہی چھوڑتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سر وہ الگ زمانہ تھا, یہ الگ زمانہ ہے. الگ زمانہ نہیں ہے میرے بھائی, اس وقت بھی دنیا ایسے چھوڑتی تھی. سائرس دا گریٹ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے. سکندر بھی جاتا تھا, کوئی شہر فتح کرتا تھا, کوئی لونڈی غلام نہیں بناتا تھا وہاں سے. سکندر اعظم نے یہ کام کیے ہوئے ہیں, سائرس نے یہ کام کیے ہیں, جولیس سیزر نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں. ہر شہر میں جا کے لوگ لونڈیاں غلام نہیں بنا لیتے تھے, لوگ چھوڑ بھی دیتے تھے. سکندر نے چپ رہنا, چپ. سکندر نے واقعی بابل کے شہر کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا کہ اس نے کسی کو نہیں مارا تھا, اس نے لونڈیاں نہیں بنائی تھی, ٹھیک ہے. چھوڑ دیتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, دشمنوں کے چھوڑ بھی دیتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ آپ لوگ اپنے آپ کو تو یہ دھوکہ دے سکتے ہو, ہمیں نہیں دے سکتے کہ رسول اللہ اگر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا. وہ بھائی رسول اللہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہ حملہ کرتے تھے نا, جدھر 100 لوگ نہیں ہوتے تھے, وہاں پہ بھی 25 عورتیں ہوتی تھی نا, ان کو بھی لونڈیاں بنا لیتے تھے. وہ 25 عورتوں کو اگر یہ چھوڑ بھی دیتے نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ کو لالچ ہوتا تھا کہ ان عورتوں کو یوز کریں, ٹھیک ہے. اچھا سر میں کچھ بولوں؟ بولیں مگر جواب بات کا دینا, ادھر ادھر نہ بھاگنا. نہیں میں کوئی اور بات ابھی بتانے والا ہوں. نہیں اسی بات پہ بتاؤ نا ذرا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اگر اسرائیل ایک کام کرے تو وہ غلط ہے اور اگر محمد کرے تو وہ ٹھیک ہے؟ یار چپ رہو نا, ایک منٹ, کراس ٹاک نہ کرو. مجھے اس بات کا جواب دو کہ ایک بات اگر اسرائیل کرے تو وہ غلط ہے اور وہی رسول کرے تو وہ ٹھیک کیوں ہے؟ اور اب اگر آپ یہ کہو گے نا کہ اللہ کے حکم سے, تو پھر یہ مانو کہ آپ کا اللہ شیطان ہے. سر میں یہی آپ کو بول رہا ہوں. دیکھو سر, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نان مسلم ہو, آپ کے لیے اللہ کچھ نہیں ہے, آپ کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سامنے جب کوئی بلیور آتا ہے نا, تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اس کے سامنے آپ میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ٹائم کلا بازیاں لگانے کے بجائے انسانیت کے اور جو چیز غلط ہے اسے غلط کہنے کی جرت رکھیں. سر وہ تو میں آپ کو جرت نہیں ریزن بتایا نا, میں آپ کو ریزن بتایا, کیا ریزن تھا.
ہاں تو ریزن یہ تھا کہ اللہ شیطان ہے کیونکہ اللہ اتنے گھٹیا کام کرواتا ہے لوگوں سے. نہیں سر، اللہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دوسری بات ہے منافق بھی ہے کیونکہ اس کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ایک کام اگر کافر کرے تو وہ غلط ہے مگر رسول اللہ کرے تو وہ ٹھیک ہے. تو اللہ منافق ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے اللہ کا. کیا ایسے خدا کو آپ مانتے ہیں جو کہ ہے ہی برا ہے، جو کہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کو برائی سکھا سکتا ہے. اللہ نے جو بھی کام بتایا وہ انسانیت کے لیے بتایا، انسانیت کے ہاں نا، تو فائدے کے لونڈی لیے. بنانا، کسی عورت کا ریپ کرنا، آپ کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا کہ وہ بات غلط ہے. ایسے اللہ نے آپ کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے کہ آپ برائی کو برائی کہنے کی جرت نہیں کر سک رہے. کیسے پختون ہیں یار آپ کہ آپ برائی کو برائی کہنے کی جرت نہیں کر سک پا رہے. اتنی دلیری نہیں ہے آپ میں کہ اللہ ایک برائی کرا رہا ہے تو آپ اسے برائی کہنے سے ڈر رہے ہیں. پختون تو نہ ہوئے آپ پھر. سر یہ برائی نہیں ہے نا، جو کسی کو برائی رکھنا، ہی ہے نا بھائی. ایک عورت کے اوپر ہم ایک گاؤں پہ حملہ کرنا، ایک شہر پہ حملہ کرنا، ادھر کے کافر لوگوں کو مار دینا، پھر ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا، ان کے بچوں کو غلام بنا لینا، یہ ہے نا بھائی. سر آپ نے اسرائیل کا میرے کو ایگزامپل دیا، ٹھیک ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر اسرائیل مطلب جیتے اور ایسا آپ بول رہے تھے نا کہ یہ غلط ہو گئی وہ، اور ہمارے بچے ان کے پاس رہے، اگر وہ اسرائیل مسلمانوں کے بچے کو کھلائے پلائے اور رکھے اور خیال رکھے تو اس میں تو ہم کو خوش ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس فلسطین کی جگہ آپ کی بہن ہوتی اور اس کا ریپ ہوتا تو پھر آپ وہ بھی ٹھیک ہوتا، کھانا بھی کھلاتا اور ریپ بھی کرتا. نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہے آپ کی بہن. کیونکہ آپ کو اگر آپ کی بہن ہوتی نا تو پھر آپ کو ایسے نہ بات کرتے آپ. بھیا یہ سوچو ذرا کہ کوئی آپ کی بہن کو، آپ کی بہن میری بہن ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں بات. اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. اگر یہودی اس کا ریپ کرے، اسرائیل اس کا ریپ کرے اور کھانے کو 2 وقت کی روٹی دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی 2 وقت کی روٹی کے بدلے ریپ ٹھیک ہو جائے گا. غلط ہے. تو پھر آپ میں پھر آپ میں اتنی جرت کیوں نہیں ہے کہنے کی؟ کیا آپ میں پھر جرت ہونی چاہیے نا کہ رسول اللہ 2 وقت کی روٹی لے کے اگر عورت کی عزت لوٹ رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے. اس کے پیچھے کا مجھے کمپلیٹ سٹوری نہیں پتا. اس کے پیچھے کی کمپلیٹ سٹوری تو بھائی میں نے آپ کو دکھا دی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ پختون تو ہیں مگر میں نے پہلا پختون دیکھا ہے جو کہ منافقت سے باز نہیں آ رہا، جو کہ برے کو برا نہیں کہہ سکتا. سر ہم اتنا علم نہیں ہے نا کہ ہم اس کو مان لیں. نہیں علم تو ہے، میں نے آپ کو پوری بات ایکسپلین کر دی ہے اور آپ پھر بھی اس بات کو سننے کے باوجود بھی جب میں نے پوری آپ کو کرسٹل کلیئر ایکسپلین کر دیا آپ پھر بھی جرت نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں اور کچھ نہیں بول سکتا اس کے بارے میں نا. ہاں نا نہیں بول سکتے نا، کیونکہ سمپل سی بات ہے نا کہ آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ صرف مسلمان جو کہ ہم ہیں، یعنی جب تک ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے تو وہ غلط نہیں ہوگا. جب ہم کسی کی چاہے شلواریں اتار دیں، ان کی بیٹیوں کو 10 سال کی بیٹیوں کے ریپ کر دیں، ان کی 20 سال کی بیٹیوں کے ریپ کر دیں، ان کی بوڑھی عورتوں کے ریپ کر دیں، ہم کریں تو ٹھیک ہے، کوئی اور کرے گا تو غلط ہوگا. ٹھیک ہے، سر اس کا میرے کو کوئی پروف تو نہیں یہ ہے. اسے کہتے ہیں یہی تو منافقت ہوتی ہے نا بھائی، ڈبل سٹینڈرڈ اسی کو تو کہتے ہیں. اور یہ شرمندگی کی بات ہے. جن معاشروں کی ہم بات کر رہے تھے نا ان معاشروں میں ڈبل سٹینڈرڈ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی معاشروں میں اور ان معاشروں میں یہی فرق ہے کہ آپ لوگ ڈبل سٹینڈرڈ ہو اور وہ لوگ جو ہے نا ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے. اور یقین کریں کہ وہ آپ سے آگے بھی اسی لیے ہیں. پاکستان میں آپ کہہ رہے ہو نا اللہ کی وجہ سے میں نے فلاں کے پیسے واپس کر دیے. پاکستان میں اللہ جیسا مرضی ہو، وہ ملک آپ سے اس لیے آگے ہیں. پھر آپ کہتے ہو کہ وہ قانون بڑا سخت ہے اس کی وجہ سے آگے ہیں. بھائی قانون تبھی سخت ہو سکتا ہے جب اس قانون پہ عمل کرانے والے سخت ہوتے ہیں. قانون عمل کرنے والوں کے اور کروانے والوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور جب عمل کروانے والے بدنیت ہوں نا، منافق ہوں، پاکستانی مسلمانوں جیسے، تو پھر قانون خود ہی کمزور ہو جاتا ہے. قانون پاکستان کا بھی تب بھی مضبوط ہوگا، سخت ہوگا، جب اس پہ عمل کرنے والے اور کروانے والے سخت ہوں گے. اور وہ سخت انسان دل سے ہوتا ہے، وہ کسی کے ڈر سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مسلمان وہ ہیں کہ جن کے دل میں اچھائی
आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो ये समझते हैं ना कि अल्लाह ने जब इजाजत दी हो तो जाके दूसरों की लौंडी को भी रेप कर लो, जाके माले गनीमत लूट लो। आपने जस्टिफाई भी किया था माले गनीमत को बीच में, ठीक है। मगर नॉर्वे के लोग और उन मुल्कों के लोग जो हैं वो इन चीजों को जेन्युइनली बुरा समझते हैं, और इसीलिए वो अपने कानून बनाते हैं और सख्ती से उन पे अमल करवाते हैं। ये मत कहें, ये बड़े लोग ये कहते हैं ओ जी अमेरिका में जी कानून है इस वजह से, वरना तो गोरे तो जी सब कुछ लूट के खा जाए। तो भाई कानून को सख्त करवाने वाले लोग भी तो वहां पे ही है ना, लोगों के बगैर तो सख्त नहीं होता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक है सर, थैंक यू यार। तो ये इनके हालात हैं भाई कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता है मुसलमान मरेगा, कहीं मुसलमान की बेटी का रेप होगा तो उस पर इनको दुख होगा। कोई इंसान दूसरा मरेगा, उसका रेप होगा तो ये रेप को जायज समझते हैं। लिटरली इस बंदे से, आप जिसने इसकी ध्यान से बात नहीं सुनी ना वो वापस जाके सुने कि इस बंदे ने ना सिर्फ रेप को जस्टिफाई किया है, इसने ना सिर्फ रेप करने वालों को अब्सॉल्व किया, बल्कि एक पॉइंट पर इसने चंगेज खान को बुरा कहने से इसलिए इनकार कर दिया कि इसे पता लग रहा था। और ये नहीं है कि ये डबल स्टैंडर्ड को समझते नहीं है, याद रखें वो बंदा डबल स्टैंडर्ड को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। जब वही स्टैंडर्ड चंगेज खान से उठा के हजरत मोहम्मद पे लगाने लगोगे तो उस टाइम क्या करेंगे, फिर उधर ये कलाबाजियां लगानी शुरू कर देंगे जो ये कर रहा था, ठीक है। ये बात होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।